بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد صاحب کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ سیرت الانبیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چاچا حضرت ابو طالب سے کیا، اس کے بعد باقی چاچوں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر پہ ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتے دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتینوں میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتینوں حضرت خدیجہ سے بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں کہ حضرت خدیجہ نے تنگ دست اور یتیم نوجوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی۔ اسی لیے شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر رسول زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری امام میں ہوئی، لیکن مصورین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو ام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی الآخر الزمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں، جس سے مخالفین کے طعنے اور ندامتیں ناکام ہو گئیں۔ ایک روایت میں اس طرح نقل کیا گیا ہے، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت ہوا اور مثال حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ اس تکلیف دہ عمل میں اس کی مدد کے لیے آئیں۔ اب یہی موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے اقطاع کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائیں کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہیں آئیں گے۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً یہ خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا کہ آج کسی بھی صورت حضرت خدیجہ کے پاس اندر کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر وصال حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی مومن نہیں۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی سرد میری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی حضور کے وقت میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کو
اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ بن موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب سے حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ایمن تم جلدی چل کر کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چل نکلی ہو؟ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرقین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ایمن فرمانے لگی سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئے، کسی کافر یا سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرقین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبیلے لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر کیا رد عمل ہے۔ جب یہ دونوں خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کو مبارک دینے کے لیے آتا تھا ان کو خوشی خوشی مبارکباد کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بھی سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔